نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حق تعالی نے قرآن مجید کے اندر اپنا تعارف بھی کرایا، اپنی تعریف بھی کی۔ الحمدللہ رب العالمین، ابتدائی قرآن کی یہاں سے ہو گئی۔ ساری تعریفیں جتنی بھی ہو سکتی ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 26 اور 27 پڑھی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں للہ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے۔ اللہ ساری چیزوں کا مالک ہے، لیکن مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ان اللہ هو الغنی، وہ غنی ہے، ان میں سے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، ساری چیزیں ہیں اسی کی۔ یہ سورج اسی کا، چاند اسی کا، آسمان اسی کے، زمین اسی کی، ہر چیز اسی کی، لیکن نہ اس کو چاند کی ضرورت ہے، نہ سورج کی ضرورت ہے، نہ اس کو آسمان کی ضرورت ہے، نہ اس کو زمین کی ضرورت ہے، نہ اس کو سمندر کی ضرورت ہے، نہ اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ وہ غنی ہے، الحمید، قابل تعریف ہے۔ کتنی اس کی تعریف کی جا سکتی ہے؟ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر جتنے بھی درخت ہیں سارے کے سارے درخت کلمے بن جائیں، اور فرمایا کہ سارے کے سمندر سیاہی بن جائے، اور 7 سمندروں کو بھی اس کے ساتھ ملا دیا جائے، سارے کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی تعریف لکھنا شروع کی جائے، یہ کلمے ختم ہو جائیں گی، یہ سمندر جن کی سیاہی بنائی گئی ہے یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی زبردست حکمت والا ہے۔ حق تعالی کی تعریف قرآن مجید کے اندر، قرآن مجید کو اگر پڑھ کر دیکھیں کیسے حق تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، اپنی تعریف کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ بیان فرما دیا۔ فرمایا اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں تیری تعریف اور تیری ثنا کو بیان کر سکوں یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، زبان اقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، حق تعالیٰ کی کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، لا احصی، میں اس کا احصاء نہیں کر سکتا، اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ پوری تعریف جس طرح آپ کی ہونی چاہیے میں پوری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور آگے فرما دیا کما اثنیت علی نفسک، حقیقت میں تعریف تو آپ کی وہی ہے جو آپ نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ سبحان اللہ۔ حق تعالی کی تعریف اور تعارف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا۔ قرآن مجید کے اندر قرآن بھرا پڑا ہے، لیکن مرزا غلام محمد قادیانی حق تعالی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ چند نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ قادیانیوں کے سامنے یہ بات رکھی جائے اور ان کو پیار اور محبت سے سمجھایا جائے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو نہیں بخشا،
نہیں چھوڑا، اس کی توہین کرنے میں کوئی کسر اس نے نہیں چھوڑی۔ چنانچہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 104، روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 107 پر وہ لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے خدا روزہ بھی رکھتا ہے اور افطار بھی کرتا ہے۔ نعوذ باللہ، حق تعالیٰ تو کھانے پینے سے پاک ہے۔ چنانچہ حقیقت الوحی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 103 جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 106 پر لکھتا ہے، خدا خطا بھی کرتا ہے اور ثواب بھی کرتا ہے، یعنی گناہ بھی کرتا ہے نعوذ باللہ اور نیکی کا کام بھی کرتا ہے۔ حق تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ تعالی نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالی خطا بھی کرتا ہے اور ثواب بھی کرتا ہے۔ چنانچہ دافع البلا صفحہ نمبر 8، روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 228 پر لکھتا ہے، خدا نے مجھے کہا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ نعوذ باللہ، حق تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اور اسی طرح دافع البلا صفحہ نمبر 7، روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 227 پر لکھتا ہے، خدا نے مجھے اپنا بیٹا کہا۔ کیا کہا؟ اسمع یا ولدی، اے میرے بیٹے میری بات سن۔ حالانکہ قرآن مجید کے اندر ہے لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی صاحبہ ہے بیوی ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی حقیقت الوحی صفحہ نمبر 255، روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 267 پر کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے کشف کی حالت میں خدا تعالیٰ کے سامنے بہت سے کاغذات رکھے تاکہ وہ ان کی تصدیق کر دے اور ان پر دستخط ثبت کر دے، سائن کر دے، یعنی خدا تعالیٰ نے سرخ سیاہی سے دستخط کر دیے اور قلم کی نوک پر جو سرخی تھی اس کو جھاڑا، اور مان جھاڑنے سے اس سرخی کے قطرے میرے کپڑوں اور عبداللہ کے کپڑوں پر پڑے۔ جب حالت کشف ختم ہوئی تو میں نے اپنے اور عبداللہ کے کپڑوں کو سرخی کے قطروں سے تربتر دیکھا، یہ وہی سرخی تھی جو خدا تعالی نے اپنے قلم سے جھاڑی تھی۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ تو ایسی چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس طرح تشبیہ دینا اور اس طرح کی باتیں کرنا یہ حق تعالیٰ کی توہین ہے۔ چنانچہ کتاب البریہ صفحہ نمبر 78، روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 103 پر لکھتا ہے، میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں۔ خدائی کا دعویٰ بھی کر ڈالا۔ چنانچہ سراج منیر صفحہ نمبر 62، روحانی خزائن جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 64 پر لکھتا ہے کہ وہ خدا جو ہمارا خدا ہے ایک کھا جانے والی آگ ہے۔ نعوذ باللہ، ایسی بات تو کوئی مجوسی ہی کہہ سکتا ہے کہ وہ خدا جو ہمارا خدا ہے ایک کھا جانے والی آگ ہے۔ چنانچہ تجلیات الہیہ صفحہ نمبر 4،
روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 396 پر وہ لکھتا ہے وہ خدا جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔ نعوذ باللہ، مرزا صاحب نے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ چور بھی بنا دیا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ توضیح المرام صفحہ نمبر 75، روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 90 پر وہ لکھتا ہے، کہتا ہے قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ بے شمار پیر ہیں اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے، اور تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں۔ حالانکہ قرآن میں ہے لیس کمثلہ شیء، اور یہ حق تعالی کو کس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ چنانچہ 40 صفحہ نمبر 4 اور روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 452 پر لکھتا ہے کہ حق تعالی نے مجھے کہا انت منی بمنزلت اولادی، تو میری اولاد کی طرح ہے۔ اسی طرح تذکرہ صفحہ نمبر 352 پر لکھتا ہے خدا قادیان میں نازل ہوگا۔ نعوذ باللہ۔ اسی طرح البشرا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 49، اللہ نے مجھے کہا کہ اے میرے بیٹے سن۔ اسی طرح تذکرہ صفحہ نمبر 53، اس میں لکھا کہ اللہ نے مجھے کہا کہ تو مجھ سے ایسا ہے جیسے میری توحید اور تفرید، جیسے میری توحید ہے اس کا تعلق میرے ساتھ ہے، ویسا ہی تعلق تیرا میرے ساتھ ہے۔ ایک حوالہ میں اور دے دیتا ہوں، دافع البلا صفحہ نمبر 11، روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 231، مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ نعوذ باللہ، وہی خدا یعنی سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ نعوذ باللہ۔ یہ حق تعالی کی بہت زیادہ ہتک اور توہین ہے، اور حق تعالی کی توہین کرنا یہ بھی بہت بڑا کفر ہے۔ حق تعالی سے دعا ہے کہ حق تعالی قادیانیوں کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان تک صحیح پہنچا کر، کیونکہ انہوں نے یہ باتیں اپنی کتابوں کے اندر نہیں پڑھی ہوئی، وہ کتابیں ہم نہیں پڑھتے ہی نہیں، ان کو سمجھانے کی، ان تک یہ باتیں پہنچا کر ان کو سمجھانے کی ہمیں حق تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا